السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 10 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی۔ وہ بیمار تھی، کافی زیادہ بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پہ دل ہار گیا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہیں؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بات۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھیں؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات کو مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بھلا؟ آپ یہ بتائیں رہتی کہاں پہ ہیں؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑے نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں کیوں کرتے ہیں کال مجھے، کیوں لیا میرا نمبر؟ میں مسکرا دیا، آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت و حسین بنایا ہے، آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب، کس وقت آپ کو ملنے آؤں؟ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا ویسا انسان بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو کون ہے فیملی میں؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہے اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا کہ رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا میں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہوں تو وہ مجھے ڈانٹے لگ جاتی تھی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہمسفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا تھا، ایمان، میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی میں شادی کروں گا۔ لیکن وہ زوروں سے ہنسنے لگ جاتی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے، میں نے اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میں قربان جاؤں آپ پہ، جتنا چاہے غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پہ مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا کہ مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے، مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن، بھابھی، امی، سب کو ایمان کی تصویر دکھائی۔ سب کو بہت زیادہ اچھی لگی۔ وہ تھی ہی بہت زیادہ خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے، جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لے کر۔ میں نے ایمان کو کال کی، ایمان، اپنے گھر کا ایڈریس دے، میرے امی ابو
آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ 5 دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا گیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی اور مجھے پھر جانا پڑ گیا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں پہ گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے، بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، واہ کیا ناچتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب لوگ سیٹیاں بجانے لگے، شور شرابہ تھا۔ ایک میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے سٹیج پہ آئیں، میوزک بجنے لگا۔ پھر ایک قیامت مجھ پہ گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا وہ مجھے مار گیا۔ میرے سامنے ایمان تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں تڑپ گیا۔ ایمان کی نظر مجھ پہ پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ میں ہار گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی اور وہ خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ مار دیا اسے۔ وہ کچھ کہتی، میں نے ایک اور تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب لوگ حیران و پریشان تھے، یہ کیا ہوا ہے۔ ایمان وہیں بیٹھ گئی، باہوں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، گھر گیا۔ بہت زیادہ میں پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی ایمان پہ۔ اس پہ مجھے بہت غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا۔ دوست حیران تو پریشان تھے کہ کیا ہو گیا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پہ نہ گیا۔ پھر جب ہسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، بے سہارا ہے، آپ بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک اور بات بتاؤں صاحب، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اسے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول میں پڑھتی ہیں، وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھانا چاہا تھا۔ بس اس سے آگے میں کچھ نہ بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی کہ اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت زیادہ اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، ہم پاس گئے۔ امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ؟ میں نے تعارف کروایا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئی، مجھے دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا ایمان کیا کرتی ہے۔ ایمان نے مجھے بہت منع کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں۔ میری جان، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگیں، اب میں ہوں نا، آپ سب کچھ بھول بھال جاؤ، اب سے آپ میری عزت ہیں، حجاب ہیں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگ گئی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ایمان ناچنے والے تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے کنجری بنایا تھا۔ میں کیوں کر اس کے دامن پہ کیچڑ اچھالوں؟ ایمان میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے فرشتے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، بھلا مرد تو عزت نوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے ہیں۔
مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مرد وہ نہیں جو کسی با پردہ اور با حیا شہزادی کو کنجری بنا ڈالے، بلکہ مرد ہو جو کسی کنجری کو بھی با حیا اور با پردہ بنا دے۔ آج کل ہر مرد بھوکے کتے کی طرح عورت کو نوچنا چاہتا ہے، عورت کے کردار پہ بھونکنے لگتا ہے، لیکن کوئی کسی کے ماضی کی جانب نہیں دیکھتا۔ نہ جانے کتنے درد، کتنی مجبوریاں، کتنے دکھ اٹھائے جی رہی ہوتی ہے۔ ایک بس میں ہوسٹس کا کام کرنے والی، کسی آفس میں صفائی کرنے والی، کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنے والی یا پرائیویٹ سکول میں ٹیچنگ کرنے والی، کوئی بھی لڑکی خوشی سے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتی۔ ہزاروں مجبوریاں اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے وہ زمانے کی سرد ہوائیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم مرد کتنی آسانی سے اس کے کردار پہ جج بن جاتے ہیں۔ جوانی کے جوش میں مرد کو ہر عورت ہی اچھی لگتی ہے، اور عورت کو ہر مرد کی محبت سچی لگتی ہے۔ عورت کا بس دیکھ لینا بھی مرد کو ادا لگتی ہے، اور مرد کی ذرا سی ہمدردی عورت کو اعتراف محبت نظر آتی ہے۔ یہ عمر اس طرح کی بے وقوفیوں کی ہوتی ہے، اور دل کو خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ ذرا سا خیال بھی کسی کا آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں محبت ہو گئی ہے، یا کسی کی کوئی بات ہمیں پسند آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر ہم زندگی کے بہت بڑے فیصلوں میں ہم جلد بازی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی محبتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور آپ ہیں کہ بھاگ کر اعتراف محبت کرنا چاہتے ہیں۔ خود کو وقت دیں اور دوسروں کو بھی وقت دیں۔ صرف وقت ہی ایسی محبتوں کی سچائی کو ثابت کر سکتا ہے۔ کسی کے بھروسے کے ساتھ مت کھیلیں، اور واقعی محبت ہے تو نکاح کریں، کیونکہ محبت کو عزت لازم ہے۔ باقی نفسانی خواہشات کو محبت کا نام ہرگز نہ دیں۔ مرد کو لگتا ہے کہ وہ سارا دن عورت کو گالیاں دے اور بے عزت کرے، مگر پھر بھی عورت بستر پر مسکرا کر ملے۔ ایک ایسی عورت جسے مرد سے عزت نہ ملے، وہ بستر پر ایک لاش کی مانند ہوتی ہے جس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، مگر ایک ایسا مرد جو عورت کو عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، عورت اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، عورت محبت اور عزت کے حصار میں جینا چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی خواہش رکھتی ہے جو اس کی مسکراہٹ میں چھپے غم تلاش کرے، اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت کو وہ پڑھ سکے۔ ایسا مرد جس سے وہ بلا جھجک اپنے دل کی ہر بات بلا خوف کر سکے۔ ایسا مرد جو اسے معاشرے میں عزت دے سکے، جو بڑی محفل میں محبت کا اظہار کر کے ہاتھ تھام سکے۔ تنہائی یا رات کے اندھیرے میں ہاتھ تھامنے والا کمزور مرد عورت کو پسند نہیں ہوتا۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور اگر نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ آپ دوست احباب اس کہانی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی لازمی بتائیے گا کہ آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔